السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان ڈپریشن سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر لیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈپریشن کیا ہے، واٹ از ڈپریشن۔ دوسرے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈپریشن سے آؤٹ کم کے لیے، اوور کم کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، شریعت اسلامیہ میں ڈپریشن کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد تیسرے حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے، جس طرح کوپ کیا جا سکتا ہے ڈپریشن سے۔ سب سے پہلے ہمارے اپنے عنوان پہ آتے ہوئے جو ہمارا پہلا عنوان ہے کہ ڈپریشن کیا ہے۔ ڈپریشن انسان کی زندگی میں جو اس کو مسائل پیش آتے ہیں، اس کا تعلق یا ماضی سے ہو، حال سے ہو یا مستقبل سے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں انسان کی اپنی ذات میں ہوں یا پھر انسان کے اپنے متعلقین میں، کسی کے کھونے کے ڈر سے انسان پریشان ہو جاتا ہے تو ایسے پریشان ہونے کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اور یہ خوف جو انسان کا ہوتا ہے یہ فطری خوف ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ کی اپنی اہم چیز ہے، اس کے کھونے کا آپ کو ڈر ہے تو اس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر جو آپ سے ماضی میں کھو چکا، 1 سال پہلے 2 سال پہلے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، والدین کا انتقال ہو گیا، تو انسان کے لیے بہت ہی پریشیس ہوتے ہیں والدین، بہت ہی اہمیت رکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے انتقال کی وجہ سے ایک طرح سے انسان کی اپنی زندگی میں غم چھا جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یا پھر انسان کے کوئی بھی اس کی ویلیوبل چیز تھی، زمین تھی، گھر تھا، کسی نے ہڑپ لیا، کسی نے ڈاکہ ڈال دیا، یا پھر سیلاب کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے امتحان کا شکار ہو گیا، تو اس کے بعد انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے اپنے ذہن میں کچھ پریشانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کمفرٹیبل فیل نہیں کر پاتا، اس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اب ہم دین اسلام میں ڈپریشن کس کو کہا گیا، یا پھر ڈپریشن کے لیے قرآن مجید میں کن کن الفاظ کو استعمال کیا گیا، اس پر ہم انشاءاللہ بریفلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں جس لفظ کا زیادہ تر استعمال کیا گیا وہ الحزن ہے یا پھر الحزن ہے، الحزن یا الحزن۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہ ان الفاظ کا قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، ڈپریشن سے متعلق، انگزائٹی، اسٹریس، جو بھی آپ کہہ لیں، اس سے متعلق اللہ رب العالمین نے اس کا استعمال کیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں شریعت اسلامی الحمدللہ اتنی اچھی شریعت ہے اور دین ہمارا اتنا بہترین دین ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر وقت کے لیے ایک الگ لفظ کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ الحزن یہ جو لفظ ہے وہ اس پریشانی کو کہتے ہیں جو کہ ماضی میں انسان سے گزر چکی ہے۔ انسان کے پاسٹ میں اگر کوئی پریشانی تھی، اس کو کسی ایک پریشانی کی وجہ سے ابھی بھی اسی پریشانی سے وہ دوچار ہے، پریشان رہتا ہے کہ میرے ساتھ ماضی میں پاسٹ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس پیش آئے واقعے کی وجہ سے جو پریشانی انسان کو ملتی ہے اس کو الحزن کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف سے دور کر دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان سے دور کر دیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے تھے تو قرآن مجید کے اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں جن الفاظ کا استعمال کیا، اللہ رب العالمین نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ حضرت یعقوب کو بچپن میں، حضرت یوسف کے بچپن میں جو پریشانی ان کو ان کے بیٹے کے کھونے کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی، وہ اس پریشانی سے اس قدر روتے تھے، اس قدر پریشان رہتے تھے کہ ان کے رونے کی وجہ سے، ان کے غم کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں جا چکی تھیں۔ تو الحزن اس پریشانی کو کہتے ہیں جو انسان کو پاسٹ میں ہو چکی ہے۔ الغم اس کے بعد آتا ہے، الغم اس پریشانی کو کہتے ہیں یا پھر اس اسٹریس کو کہتے ہیں جو انسان اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر
اچانک کاروبار میں نقصان ہو گیا. 2-4 دن پہلے کی بات ہے، یا پھر آج کے دن انسان کو اچانک کاروبار میں پریشانی آ گئی یا پھر کاروبار میں نقصان ہو گیا. تو اب انسان اچانک سے ایک وزن سر کو لے کر اپنے ساتھ پھرتا ہے، بڑی پریشانی کو اپنے ساتھ لے کر پھرتا ہے. تو یہ جو پریشانی ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے الگ لفظ کا استعمال کیا. یعنی انسان کے ساتھ جو کام پر چلنے والا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے الغم کا استعمال کیا. اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے جب پیٹ میں تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں بیان فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو وہ جس پریشانی سے دوچار تھے، دنیا کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، کھانے پینے کو لے کر پریشانی تھی، تمام قسم کی پریشانی. سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین کے حکم کا انہوں نے انتظار نہیں کیا، اپنے سے چل پڑے، اپنے سے چل کر آ گئے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کو امتحان کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں رکھا. تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر جس لفظ کا استعمال کیا الغم، یعنی اس پریشانی سے ابھی وہ دوچار ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس سے ان کو چھٹکارا دلایا ہے. اب تیسرا لفظ آتا ہے الہم کا. الہم اللہ رب العالمین نے جا بجا اس کا استعمال قرآن مجید میں کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا استعمال اپنی احادیث میں کیا ہے. تو الہم اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کے مستقبل میں انسان سوچ کر اپنے دل میں رکھتا ہے. مثال کے طور پر والد ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں تو باپ پریشان ہوتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے آپس میں بچے لڑ جھگڑ کر پریشان نہ ہو جائیں. اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایک قسم کی ٹینشن چلتی رہتی ہے، ایک قسم کا اسٹریس وہ پالے رکھتے ہیں، کئی بہو کی وجہ سے، کبھی ساس کی وجہ سے، جو بھی مسائل ہوتے ہیں. تو انسان جو مستقبل کو لے کر پریشان ہوتا ہے اس کو قرآن مجید میں الہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ الفاظ اپنی جگہ ہیں. ڈپریشن کے لیے سب سے بہترین لفظ، اور اس لفظ کی نظیر کسی اور زبان میں آپ کو نہیں ملے گی، کسی اور زبان میں نہیں ملے گی، جس کا لفظ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس کو ضیق الصدر کہا جاتا ہے. اور ڈپریشن کے بیان کرنے کے لیے، ڈپریشن کو بتانے کے لیے یہ بہترین لفظ ہے. اور یہ جو ٹرم اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے بہت ہی بہترین ہے، کسی اور زبان میں یا پھر کسی اور مذہب میں اس لفظ کا نہیں پایا جاتا. اللہ رب العالمین نے ضیق الصدر کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں کہ آپ وہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں آپ کے سلسلے میں، دین اسلام کے سلسلے میں. جب ابھی دین اسلام ابتدائی مرحلے میں تھا، اللہ کے نبی کو ہر طرح سے پریشان کیا جاتا تھا، تو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ آپ کے ان کو کہنے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اپنا دل ضیق الصدر، کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں باتیں کرنے کی وجہ سے ایک دل چھوٹا ہوتا جاتا ہے، دل میں ایک چھوٹا پن آتا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے، کبھی انسان کو ایسے لگتا ہے سب کچھ اس کے پاس ہے، کھانا بھی کھایا ہوا ہے، ساری نعمتیں اس کے پاس ہے، لیکن انسان کو ایسا لگتا ہے کہ سانسیں بہت ہی تکلیف سے انسان کی چل رہی ہیں، انسان کی سانسیں بہت تکلیف سے چل رہی ہیں. تو یہ جو تکلیف سے چلنے کا اور ڈپریشن سے جو لوگ دوچار ہوتے ہیں ان کے لیے اس لفظ کا، اور یہ جو وہ جس حالت میں ہوتے ہیں، جس میتھڈالوجی میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بہترین الفاظ میں بیان فرمایا اے اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں وہ جو کچھ باتیں کہہ رہے ہیں ان کے باتیں کہنے کی وجہ سے آپ کا اپنا سینہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، آپ کے اپنی سانسیں بہت ہی تکلیف سے آ رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس لفظ کا بھی استعمال فرمایا ہے. یہ تو الفاظ ہوئے جو قرآن مجید میں ٹرمز ڈپریشن کو لے کر، انگزائٹی کو لے کر، اسٹریس کو لے کر استعمال ہوئے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ شریعت اسلامیہ میں ڈپریشن سے بچاؤ کے لیے، علاج کے لیے کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جب مذہب سے جڑتا ہے، آپ دیکھیں جتنی پاپولیشن دنیا میں پائی جاتی ہے، جتنے لوگ مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا تعلق مذہبی تعلق ہے، جو اسپریچول زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں اس طرح کے معاملات نہیں پائے جاتے. جو لوگ ایتھیسٹ ہیں، ایتھیزم کو پسند کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتے، ان کے ساتھ ان معاملات کا زیادہ پایا جانا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ویسٹ کنٹریز میں بہت زیادہ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، 15 سال 10 سال ڈپریشن میں زندگی گزارتے ہیں.
ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک زومبی کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کچھ نہیں، بس کھائے پیے سو گئے، یہی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر یہ جو ریشیو بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مذہب سے دور ہیں۔ اگر مذہب سے قریب ہوتے تو کم از کم مذہب ان کو اس سے دور رکھتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے ہندوستان میں یا پھر ایسٹرن کنٹریز کی اگر بات لیں، مڈل ایسٹ کی اگر ہم بات لیں، تو اس بیماری سے بہت ہی کم لوگ جوجھ رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ الحمدللہ اس سے بھی بچے ہوئے ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے اپنے درمیان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان ہیں یا پھر نوجوان لڑکیاں ہیں، گھر میں بیکار رہنے کی وجہ سے، کوئی کام نہیں ہوتا، گھر میں بیکار رہنے کی وجہ سے، زیادہ سونے کی وجہ سے، زیادہ موبائلز میں رہنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے اس ٹاپک کو یہاں پر چنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ڈپریشن یہ کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں ہے، اور ڈپریشن سے اگر کوئی بندہ شکار ہے، ڈپریشن سے دوچار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی بیکار زندگی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ڈپریشن کو یا پھر اسٹریس کو، تکلیف کو جو انسان کو اپنی زندگی میں ملتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پارٹ آف لائف کی طرح بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو اسٹریس ملتا ہے، جو پریشانی سے انسان دوچار ہوتا ہے، وہ پریشانی کو اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کا حصہ بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو سخت پریشانی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان پیدا جب ہوا ہے تو اسٹرگل کرنا اس کی عادت ہے، پریشانی سے دوچار ہونا انسان کی زندگی کی تقدیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایز اے فطرت انسان کو پریشانی سے دوچار رکھا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان سوال بھی کرتے ہیں جب کبھی ڈپریشن سے دوچار ہوتے ہیں یا پھر شیطان کی طرف سے ان کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں اس دنیا میں کوئی کام کا نہیں ہوں۔ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں، کافی سوسائڈ کرنے والے 70 سے 80% جو سوسائڈ کرتے ہیں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو نہ اچھائی مل رہی ہے نہ کسی کو تکلیف مل رہی ہے، میں اپنے آپ کو اس دنیا میں بوجھ نہیں بنانا چاہتا۔ تو انسان اپنے ایگزسٹنس سے پریشان ہو جاتا ہے، میں یہاں پر کیوں ہوں، میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں، میرا اپنے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتا، جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور اس کے بعد سوسائڈ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو سخت ترین حالات میں پیدا کیا۔ انسان کبھی اسٹریس کا شکار ہوتا ہے، کبھی تکالیف اس کو پہنچتی ہیں، کبھی انسان کو مال کی وجہ سے، کبھی اولاد کی وجہ سے، کبھی اپنے جائیداد کی وجہ سے، کبھی جاہ و منصب کی وجہ سے یہ تکلیفیں انسان کا پہنچنا انتہائی ضروری ہے۔ اور ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈپریشن کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دین سے اور مذہب سے دور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ جو آدمی جس قدر مذہب سے قریب ہوگا، یعنی آپ کہیں جس قدر آدمی کے دل میں ایمان ہوگا، اسی قدر وہ پریشانیوں سے دوچار بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے کہا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیفیں پہنچی ہیں یا پہنچتی ہیں تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو تکلیف کا پہنچنا، انسان کو اسٹریس کا پہنچنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہے۔ اکثر لوگوں کی زبانوں سے آپ نے سنا ہوگا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا کہ یہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی اور نہیں ملا تھا، ہمیشہ میرے کچھ ایسا ہونا کیا۔ تو یہ جو باتیں ہیں ان سے ہم کو دور رہنا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اگر کسی کو پہنچتی ہیں تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ثم الامثل فالامثل۔ اور جس آدمی کے دل میں جس قدر ایمان کی زیادتی ہوگی اس کو اسی قدر تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف پہنچتی تھی، اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو بات بیان فرمائی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے اللہ کے نبی آپ تکلیف سے اس قدر گھٹ رہے ہیں، آپ کے سینے میں تکلیف ہانڈی کی طرح اس قدر پک رہی ہے، ایسے لگتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، ایسے لگتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے۔ باخِعٌ نَفْسَكَ، ایک آدمی اس اسٹریس کے اس درجے کو یہ کہتے ہیں، اس اسٹیج کو یہ کہتے ہیں کہ انسان پریشانی سے اس قدر دوچار ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کو اب ختم، میں ضائع کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی کہ تکلیف انسان کی زندگی کا حصہ ہے، تکلیف انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور اگر زندگی میں تکلیف ہوگی تبھی تو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو
زندگی میں ہم گزارتے ہیں، دار فانی اس دنیا میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں، یہاں تکلیفوں کا سامنا انسان کو کرنا پڑے گا۔ تکلیف اگر نہیں ہوگی دنیا میں، تکلیف اگر کہیں زندگی میں نہیں ہوگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے ان کے جو کلمات ہوں گے وہ اللہ رب العالمین سے مخاطب ہو کر یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا البأس، اس ذات کی ہم بیان کرتے ہیں جس نے ہم سے تکلیف کو ختم کر دیا۔ یعنی جنت میں کسی قسم کی کوئی تکلیف انسان کو نہیں ملنے والی، نہ مال کو لے کر، نہ اولاد کو لے کر، نہ انسان کی اپنی تنخواہ کو لے کر، نہ جاب کو لے کر، نہ بزنس کو لے کر، کسی قسم کی کوئی تکلیف انسان کو جنت میں نہیں ملنے والی۔ تو اس کا مطلب ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا میں ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو تکلیفوں کا سامنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا جو علاج ڈپریشن کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں یہ سمجھ کر زندگی گزاریں کہ یہاں پر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو جا بجا ٹھوکر کا لگنا، تکلیف کا پہنچنا اس دنیا میں انسان کی تقدیر ہے۔ انسان کو یہ ہونا یقینی ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جس کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی ہر انسان کو الگ الگ طرح کی ہیں۔ کسی کو پیسہ ہے تو وقت کی وجہ سے وہ پریشان نظر آتا ہے، کسی کے پاس پیسہ وقت دو بھی ہے تو اولاد کی وجہ سے پریشان آتا ہے، اور کسی انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو گھر میں سکون ہوتا ہے لیکن پیسے کی وجہ سے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ تو انسان ہر سیکٹر میں کہیں نہ کہیں پریشان ہے۔ کوئی آپ کسی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ وہ اسٹریس فری زندگی گزار رہا ہے، وہ پریشان بالکل بھی نہیں ہوتا، بالکل مزے کی زندگی گزار رہا ہے، ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم کو اسٹریس سے نکالنے والی ثابت ہوگی، جو علاج اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتلایا ہے، وہ ہم کو یہ سمجھ کر زندگی گزارنا ہے کہ تکلیف کا پہنچنا اس دنیا میں ہمارے لیے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب اسی طرح تکلیف جب انسان کو پہنچتی ہے تو دوسرا اور اہم علاج ہمارے اپنے شریعت نے جو ہم کو بتلایا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ اور توکل انسان کو ہونا چاہیے۔ جب ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں کو اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ اور توکل ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توکل کا درجہ تھا اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید میں کچھ الفاظ میں یوں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتے ہیں، دشمن آپ کے پیچھے 13 سال سے تو پریشان کر رہا تھا، آپ کو پر جانی حملے کیے گئے، آپ کو منٹلی ٹارچر کیا گیا، آپ کو فزیکلی ٹارچر کیا گیا، ہر طرح سے پریشان کیا گیا۔ اس قدر پریشان اللہ کے نبی ہوئے کہ اپنی بستی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں ڈپریشن کا کیا لیول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات بیان فرمائی کہ آپ ڈپریشن سے اس قدر دوچار ہیں، لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایسے اسٹریس آپ کے دل میں ہو چکا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے۔ اس قدر اسٹریس اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی اس حالت میں نکلتے ہیں۔ آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں، اس حالت میں اللہ کے نبی اس قدر پریشان حال نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اللہ کے نبی ہیں، دشمن ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے پیر اگر نظر آ جائیں تو بس ختم، یہ ہمارا دن آخری دن ہو جائے گا، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارا آخری دن ہوگا، ہمارا دشمن ہم کو چھوڑے گا نہیں۔ دشمن کے پیر ان کو نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب یہ بات کہتے ہیں تو اللہ کے نبی ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ رب العالمین پر بھروسے کے ساتھ، حالانکہ تکلیفیں کتنی ہیں، اس قدر تکلیفیں کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آپ کا دل گھٹ رہا ہے، آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر لیں گے۔ اس قدر پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر صدیق پریشان مت ہو، اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو کامل توکل انسان کا ہوتا ہے یہ انسان کو بہت انرجیٹک بناتا ہے، انسان کو بہت پاور دیتا ہے، اور انسان کو ایسے پش کرتا ہے کہ انسان بالکل پریشانیوں سے نکل کر اللہ رب العالمین کے راستے پر واپس لوٹ کر آتا ہے اور ایک سکون کی زندگی انسان گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ حضرت عمار، حضرت یاسر اور ان کی بیوی سمیہ، جب یہ تینوں کھڑے ہوئے ہیں، تینوں کو ایک دوسرے کے سامنے مارا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کیسے انسان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ سامنے باپ ہے، باپ کے سامنے بیٹے کو، اس کی بیوی کو مارا جا رہا ہے۔ بیوی دیکھ رہی ہے کہ اس کو فزیکلی ٹارچر بھی ہو رہا ہے اور سامنے اپنے بچے کو مار کھاتی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں اس قدر پریشانی کے عالم میں کہ صحابہ کرام کو مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے صرف ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں صبرا یا آل یاسر موعدکم الجنہ،
دیکھیں کتنی تکلیفیں ان کو نہیں ملی. ایک ایک کوڑے کا آپ برداشت کر کے دیکھیں, ایک ایک کوڑے کے بارے میں آپ سوچ کر دیکھیں. کوڑا جسم پر پڑتا ہے, وہاں سے خون رس رہا ہے, وہاں سے تکلیف ان کو پہنچ رہی ہے. اللہ کے نبی راستے سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ, اے آل یاسر, اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو, اللہ رب العالمین کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. یہ جو ایک جملہ اللہ کے نبی کا تھا کہ اے اللہ کے نبی کے کہنے سے پہلے جو مار انہیں تکلیف پہنچا رہے تھے, وہ مار انہیں اللہ کے نبی کے اس جملے کے بعد مزہ دیتے ہیں. مزہ ان کو آتا ہے کہ اللہ رب یہ مارے جتنا مار کھائیں, ہماری آخری سانسیں آئیں گی تب بھی ہمارا جنت انتظار کر رہی ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انسان کو کوئی بھی پریشانی آتی تو دین کے ذریعے اس کو سالو کرنے کی اللہ کے نبی کوشش کیا کرتے تھے. تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی جب کبھی ایسے حالات پیش آئیں, کبھی اپنے گھر میں پریشانی ہو, رشتہ داروں کی وجہ سے, بیوی کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے, یا پھر کاروبار کی وجہ سے, آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو امتحان لے رہا ہے, اور اس میں اگر آپ ثابت قدم رہیں گے کہ تو اللہ رب العالمین یقیناً کامیاب کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ دیکھیں, پیچھے سے دشمن آیا ہوا ہے, فرعون اپنے لشکر کو لے کر آیا ہے, آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا چاہتے ہیں. اور فرعون کیسا تھا؟ قبطیوں کو مارتا تھا, قتل کر دیتا تھا, زندہ ہی نہیں رکھتا تھا انہیں. تو ایسی حالت میں سامنے سمندر ہے, پیچھے لشکر ہے, اب بنی اسرائیل کہتے ہیں, اب دیکھیں دشمن کی تکلیف الگ ہے, اپنے بھی کہہ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو بچا کر لے جانا چاہتے ہیں, وہ بھی تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں تک لاگے پھنسا دیے, دیکھو پیچھے دشمن ہے, سامنے سمندر ہے, اب کیا کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بھی کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. ان معی ربی سیہدین, یقیناً میرے ساتھ میرے رب کی ذات ہے یہ سیہدین, اور اللہ رب العالمین ان قریب مجھے ہدایت سے نوازے گا, اللہ رب العالمین مجھے راستہ دکھائے گا. وہی ان کا توکل تھا, وہی اللہ رب العالمین پر ان کا بھروسہ تھا کہ سامنے سمندر ان کے لیے راستہ فراہم کرنے والا بن جاتا ہے. تو لہٰذا ہم تمام کو ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ اور توکل رکھیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون, اے اللہ کے نبی وہ جو باتیں کہتے ہیں ان کے باتوں کی کہنے کی وجہ سے آپ تکلیف میں نہ آ جائیے, وہ جو باتیں کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ اسٹریس بالکل بھی مت لیجئے. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا باتیں چھپا کر کرتے ہیں اور کن باتوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو جب بندے کو تکلیف پہنچے تو وہ یہ سمجھے میری اس تکلیف کو میرا رب جانتا ہے. اللہ رب العالمین سے جب یہ تنہائی میں بیٹھ کر جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا, اے اللہ تعالیٰ رات میں اندھیرے میں پہنچنے والی تکلیف کو تو جانتا ہے, تمام لوگوں میں پہنچنے والی تکلیف کو تو جانتا ہے. تو جو بندے کا یہ ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے, یہ جو روحانیت کا ماحول انسان کا اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے, انسان مکمل طور پر دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ایسا تعلق قائم کر لیتا ہے کہ دنیا میں اس کو کانٹوں پر سے کیوں نہ گزار دیا جائے, وہ کانٹوں پر سے گزرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین سے امید لگائے رکھے گا. اور دیکھیں اللہ رب العالمین سے امید پر, اللہ رب العالمین سے جو بندہ امید رکھتا ہے, تو اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ جو نازل فرمائی, وہ ایک طویل بحث ہے, سورہ ضحیٰ کو مکمل 40 منٹ چاہیے سمجھانے کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے نبی اس قدر پریشان تھے, اللہ کے نبی سمجھتے کہ فلاں آدمی حکمت والا ہے, فلاں کے پاس بردباری نظر آتی ہے, فلاں عقل مند سمجھ آتا ہے, اللہ کے نبی جاتے دین کی بات اس کے سامنے پیش کرتے, اللہ کے نبی جا کے بتاتے ارے یہ تو عقل مند ہے, اس کے سمجھ میں میری بات آ جائے گی. جب با کر بتاتے تو وہ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو, تم دیوانے ہو, تم جادوگر ہو. اللہ کے نبی کے دل پہ یہ باتیں ایسے اثر کر جاتی کہ اللہ کے نبی بھلا نہیں کرتے تھے. اور ایک یہ تو معاملہ تھا, دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہونا رک گئی تھیں. اس مقام پر دیکھیں کتنی تکلیف کا ماحول اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. گھر آتے تو گھر والوں کو تکلیف میں دیکھتے, باہر جاتے تو لوگوں کی تکلیفیں دیکھتے. اللہ کے نبی پریشان تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ نازل فرمائی, سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے دیکھے جس سینیریو کو وہاں پر کیا بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ, اللہ کے نبی آپ امیجن کریے کہ صبح ہو رہی ہے, ہر رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے, والضحیٰ صبح کا آنا ہے, واللیل اذا سجا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ رات یہ چھٹ کر رہے گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی. اے اللہ کے نبی آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے, آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے, آپ کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا. ما ودعک ربک وما قلی.
اللہ رب العالمین کے یہ کلمات ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اثر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پھر انرجیٹک ہو کر پھر لوگوں کے درمیان دعوت دین کے لیے نکل جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کوپ کیا ہے ڈپریشن سے. اب اسی طرح ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، جو دوسرا علاج بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جب کبھی کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین اس تکلیف کے ذریعے مجھے نعمت اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، مجھے اللہ رب العالمین یہ تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین اچھے انداز میں مجھے دے گا. کبھی اللہ رب العالمین انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو انسان کے اخروی درجات کو بلند کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، کہ انسان کو، ایک مسلمان کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کبھی کوئی کھروٹا لگتا ہے، کبھی کوئی چھوٹی موٹی تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے اس کے خطا کو، اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر رہا ہوتا ہے. ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکھا. اللہ کے نبی نے دیکھیں کتنی ڈیٹیلز میں بات بتائی ہے. اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا تعلق ماضی سے ہو، مستقبل سے ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی سے اس کا تعلق ہو، ظاہری تکلیف ہو یا باطنی تکلیف انسان کو ہو، کسی کی زبان سے نکلی ہوئی ہو یا پھر کسی کے ہاتھ سے، کسی کے تلوار سے نکلی ہوئی تکلیف ہو، تمام تکلیفوں کے ذریعے الا فرج اللہ عنہ، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بندے کی خطاؤں کو، بندے کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو ہم کبھی تکلیف سے دوچار ہو تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے جنت میں درجات بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین آگے جانے کے بعد ہم کو آسانی پہنچانا چاہتا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جب کبھی کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اکثر تکلیفیں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ نے یہیں پر آیت ختم نہیں کر دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو، اس کے باوجود بھی وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ رب العالمین اکثر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین اس طرح کبھی انسان کے نیگیٹو پوائنٹس کو بتاتا ہے تو فوری اللہ رب العالمین وہاں انسان کے لیے ایک پازیٹیوٹی وہاں پر رکھ دیتا ہے کہ انسان اس سے پریشان نہ ہو جائے، انسان اس سے مایوس نہ ہو جائے، بلکہ اللہ رب العالمین آنے والے فریسز میں بتا دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے اچھائی کرنے والا ہے. اسی طرح ہم دیکھیں تیسری اور اہم چیز جو ہمارے اپنے ڈپریشن سے علاج کے لیے کام آ سکتی ہے وہ یہ کہ ہم جب زندگی گزارتے ہیں، زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم زندگی گزارتے ہوئے یہ جو تکلیفیں ہم کو ملتی ہیں، ان تکلیفوں سے زیادہ تکلیفیں قیامت کے روز انسان کو ملنے والی ہیں. ہم کمپیریزن کر کے دیکھیں، یہ دنیاوی تکلیفیں ہیں، یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، یہ وقت کے ساتھ کم ہو جائیں گی، یہ وقت کے ساتھ مدھم پڑ جائیں گی، لیکن قیامت کے انسان کو جو تکلیفیں ملنے والی ہیں اس کا نہ انسان برداشت کر پائے گا، نہ انسان کے عقل میں وہ بات آئے گی، نہ انسان نے دیکھا ہے، نہ سوچا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا من ہم الہموم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من جعل الہموم ہما واحدا، کہ جب انسان اس دنیاوی ہم کو آخرت کے لیے چھوڑ دیتا ہے. ہم المعادی، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعادی کفاہ اللہ ہم دنیا. جب کبھی انسان کو تکلیفیں آتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اخروی تکلیفیں کافی ہیں، دنیاوی تکلیفوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں رکھتا، تو اللہ رب العالمین اس کے دنیاوی تکلیفوں کے لیے بس ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین. ومن تشعبت به الہموم، اور جو شخص دنیاوی تکلیفوں سے پریشان ہوتا ہے، مال کی وجہ سے، مختلف چیزوں کی وجہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا جو دنیا دار ہوتے ہیں چھوٹے موٹے نقصان کی وجہ سے بالکل پریشان نظر آتے ہیں، ایک دو دن اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیتے ہیں. تو یہ جو انسان دنیاوی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ومن تشعبت به الہموم، جو شخص دنیاوی پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین لم یبال اللہ فی ای اودیۃ ہلک، تو اللہ رب العالمین کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ انسان کس وادی میں، کس گھاٹی میں مرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کسی طرح سے انسان کو کیئر نہیں کرتا، اور جو بندہ اپنی آخرت کی تکلیفوں کو سامنے رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کام آتا ہے. اسی طرح چوتھی اور اہم چیز جو ہمارے اپنے ڈپریشن کے لیے کام آ سکتی ہے وہ یہ جب کبھی کوئی تکلیف ہم کو پہنچتی ہے تو ہم دوسروں کی تکلیفوں کو سوچا کریں، دوسروں کی تکلیفوں کو ہم دیکھیں کہ ہم سے زیادہ تکلیف میں فلاں شخص نظر آتا ہے،
آپ کو کوئی تکلیف پہنچی باہر، آپ گھر آ رہے ہیں، گھر آتے ہوئے 10 کلومیٹر آپ سفر کرتے ہیں، 5 کلومیٹر آپ سفر کرتے ہیں، آتے ہوئے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ہوم لیس ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جاب لیس ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے سر کو ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس سایہ موجود نہیں ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ کھڑے ہو کر دھوپ میں بھیگ مانگ رہے ہیں، اس سے تکلیف سے تو کم تکلیف اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے۔ تو یہ سوچیں، اس کے سوچنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے بارے میں ہم سوچیں۔ یہ بہت ہی بہترین علاج ہے اسٹریس اور انگزائٹی سے نکلنے کا، کہ جب کبھی کوئی پریشانی ہم کو آئے، غریبوں کے علاقے میں چلے جائیں، ان کی تکلیفوں کو دور کریں، ان کی ضروریات کو جب انسان دور کرنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ میں بہت ہی اچھا فیل کرتا ہے، فری فیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تکلیفوں سے تو دور رکھا ہے۔ اور یہ اسپریچولیٹی ہے، یہ اسپریچول تعلیمات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب کبھی کوئی انسان کسی مومن کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دنیاوی اور اخروی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ جب کبھی کوئی مشکل میں کسی انسان کو دیکھتا ہے، اس کی تنگی میں اس کو آسانی فراہم کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو اس کے دنیا و آخرت کی تنگنائیوں میں اس کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ اخیر میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ کسی انسان کے مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے، کسی انسان کی نصرت میں لگا ہوا ہوتا ہے، کسی انسان کو آسانی فراہم کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے آسانی میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ واللہ فی عون العبد، اللہ رب العالمین ہمارے تکلیفوں پہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک مثال کو میں آپ کے سامنے بیان کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں، جب انہوں نے فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، قتل کرنے کے بعد، ایک قبطی کو قتل کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون کی پولیس انہیں ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈتے ہوئے جب وہ بھاگے ہیں وہاں سے نکل کر مدین پہنچے ہیں، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، کسی قسم کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ جب مدین پہنچتے ہیں، مدین میں ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تعالیٰ نے جو تو نے مجھے نازل کیا ہے میں اس کا طلبگار ہوں، میں اس کے لیے فقر و فاقہ اپنے اندر رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ دور نظر آتی ہیں کہ دو عورتیں وہاں پر کھڑی ہوئی تھیں، بہت سارے لوگ ایک جگہ پر تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں جو انتظار کر رہی ہیں ان مرد حضرات کے ہٹنے کا، جب وہ ہٹیں گے تب یہ آ کر اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ دیکھیں کس حالت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے کوئی آپشن ان کے پاس نہیں ہے، نہ گھر والے ہیں، نہ کوئی چیز، نہ دوست احباب، کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں۔ اس کے باوجود بھی سامنے والے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان بچیوں کی، ان لڑکیوں کو تکلیف کی دور کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ بہت ہی بوڑھے ہیں، وہ یہاں پر نہیں آ سکتے، اور ہم ہر روز یہاں پر آتی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں ان کے جانے کا۔ وہ لے جاتے ہیں، ان کی بکریوں کو پانی پلا کر واپس لے کر آتے ہیں۔ تو دیکھیں انسٹنٹ اللہ رب العالمین نے، جلد ہی اللہ رب العالمین نے ان کی تکلیفوں کو دور کر دیا، ان کو رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا، ان کو گھر والی بھی مل گئی، ساری تکلیفیں ان کے لیے دور ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا نکاح بھی ایک نبی کی بیٹی سے الحمدللہ کروا دیا۔ تو جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تکلیف میں ہیں تو لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے بارے میں ہم سوچیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری اپنی تکلیفوں کو ہم سے دور کرے گا۔ آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے بنیادی بات ہمیں یاد ہونی چاہیے، ہم جب کبھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، جب کبھی ہمارے دل میں یہ خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو نہیں چاہتا، یہ تکلیفیں جو آتی ہیں فلاں کی وجہ سے آتی ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میرے بھائی مجھ سے محبت نہیں کرتے، دوستوں کے پاس گئے تو دوستانے لگا لیتے، ایسے قسم کے جو خیالات انسان کو آتے ہیں، ان خیالات کے موقع پر بندے کو یہ یاد ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، کہ شیطان کے جو شکاری ہوتے ہیں، شیطان کے جو شکنجے ہوتے ہیں، شیطان بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے، لیحزن الذین آمنوا، ایمان والوں کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے، وہ اس بارے میں سوچا کرتے ہیں، وہ انسان ہو، وہ جنس ہو،
انسوں کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، شیطان خصلت جو لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ہم کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو خیالات ہیں شیطان کی جانب سے آنے والے ہیں، اس پر ہم اللہ رب العالمین کی ایمان اور اس کے توکل کے ساتھ جب ہم یہ معاملہ کریں گے تو یہ ساری تکلیفیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور خصوصاً دعاؤں کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے بیٹھ جاتے، اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھتے، جنگ بدر میں صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، اس مقام پر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی اس قدر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اللہ رب العالمین سے اس قدر دعا کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ اللہ کے نبی اپنی بات منوا کے رہیں گے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کر دیں آپ دعا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سننے والا ہے۔ تو جب کبھی تکلیف ہم کو آتی ہے، پریشانی کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ جب کبھی ہم آکورڈ فیل کرتے ہیں، جب کبھی ہم اپنے آپ کو ایسے فیل کرتے ہیں کہ صرف کام 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 ایسے ہوتا جا رہا ہے، تو جب کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں اپنے آپ کو فری کریں، اللہ رب العالمین سے تعلقات کو مضبوط کریں، اور اس کے لیے انتہائی جو پریکٹیکل چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا دوستانہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کی کمیونٹی، آپ کی سوسائٹی جس میں آپ زندگی گزارتے ہیں وہ پازیٹیو مائنڈ ہونے چاہیے، وہ اسپریچول لوگ ہونے چاہیے، وہ اچھی ذہنیت کے لوگ ہوں گے، تبھی آپ اچھائی حاصل کریں گے۔ اکثر نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے جب کبھی ٹینشن آتی ہے سگریٹ کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں، جب کبھی ٹینشن آتی ہے حقے کے ذریعے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ اپنے دل میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے قرآن کے ذریعے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے ذریعے، اللہ رب العالمین کو جس قدر یاد کریں گے، آپ اپنے دل کو جس قدر وزن محسوس کرتے ہیں، جس قدر آپ اپنے ذہن میں وزن محسوس کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے جائیں، وہ آسانی آپ کو آتی جائے گی، ہلکا پن خود بخود آپ محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کبھی کسی کو سکون نہیں ملا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاریں گے، تو یہ ڈپریشن ایک مسلمان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کبھی ڈپریسڈ ہو ہی نہیں سکتا، تکلیف آئے گی تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زندگی کی پریشانیوں سے اللہ رب العالمین نجات دلائے، اور جس قسم کی پریشانی اللہ رب العالمین اب تک ہم کو ہوئی ہیں اور جس کے ذریعے ہم اب تک ٹینشن اپنے دل میں رکھے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان اعمال کے ذریعے اس سے چھٹکارا کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین دنیاوی تمام مصائب کے لیے تو کافی ہو جا، اور اللہ رب العالمین آنے والی آخرت کی تکلیفوں کے لیے بھی تو کافی ہو جا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔